بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم خوابوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، جس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ خواب کی تعبیر کن لوگوں سے نہیں پوچھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ معبر کے اندر کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، کن شرائط کا۔ ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اسی طریقے سے جس شخص نے خواب دیکھا اس کے لیے بھی کچھ آداب ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں کہ وہ معبر کو، یعنی خواب کی تعبیر بتانے والے کو من و عن خواب اسی طرح بیان کرے جس طرح اس نے دیکھا۔ اس خواب کے اندر اپنی طرف سے کوئی جھوٹ کی آمیزش نہ کرے، اپنی طرف سے کوئی بات داخل نہ کرے، بلکہ صاف اور واضح انداز میں اس خواب کو بھی عین ہی بیان کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے کوئی بھیانک برا خواب دیکھا ہے تو جب وہ خواب سے اٹھے، تو جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا کہ وہ 3 مرتبہ بائیں طرف تھوکے اور اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر۔ اسی طریقے سے وہ 3 مرتبہ آیت الکرسی کی بھی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں اور اس کے جو اثرات ہیں ان کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ خواب کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہ کرے تاکہ معبر صحیح تعبیر بیان کر سکے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 قیدیوں نے اپنا خواب بیان کیا، تو اس خواب کے بیان کرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بیان کر دی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مذاقاً یوں کہا تھا، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس انداز کی انہوں نے گفتگو کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، اب تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس کی تعبیر اسی طرح واقع ہونی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو خواب دیکھیں بھی عینی اسی طرح بیان کریں، جھوٹ کی آمیزش نہ کریں اور صاف ستھرے انداز میں اس خواب کو آپ بیان کریں۔ اب مزید اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور معروضات پیش کروں گا کہ خواب کے اندر شیطان کن صورتوں میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان آقا نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ شیطان جو صورتیں چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے، کسی بزرگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کسی ولی کی، کسی بھی طرح کی وہ جو ہے نا شکل اختیار کر کے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ تو انسان کی دیانت پر مبنی ہے کہ انسان اس خواب کو معبر کے سامنے بیان کرے گا تو معبر سمجھ جائے گا کہ یہ شیطانی خواب ہے، رحمانی خواب ہے، اور اس کے اندازے کے مطابق اس کو بیان کرے گا۔ تو یہ مختصراً کچھ گفتگو تھی جس میں ہم نے بیان کیا کہ خواب دیکھنے والے کے لیے کن آداب کا پایا جانا ضروری ہے اور اس کو کس طرح پیش کرے، اور شیطان کن صورتوں میں آ نہیں سکتا۔ آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے خواب کے بارے میں، اسی طریقے سے کسی اور شے کے بارے میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اور میری آپ سب بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم کرم فرمائے، اور جتنے بھائی ہیں ان سب پر اپنا رحم کرم فرمائے، ان کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔